کوئی اسلام کے اندر سختی نہیں کہ آپ بہت زیادہ عبادت ہی کرتے رہیں کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں۔ اسلام کا حسن اعتدال ہے، جی یاد رکھیے گا، اعتدال ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عبادت کے لیے رات کے وقت کی رسی باندھی ہے، تاکہ جب رات کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو اس رسی کا سہارا لیتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے وقت گزارے اور نیند نہ آئے۔ تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رسی کو کھولنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو آرام کرو، اور جب تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دو، کیونکہ اللہ تعالی اس طرح کے طریقے سے پاک ہے کہ بندے کو تنگ کر کے اکتا کے اور اسے تنگی دے کے اس سے عبادت کرائے۔ اور جب ہم عبادت کر رہے ہوں تو ہمارے دل و دماغ پر کوئی چیز سوار نہ ہو، خواہ وہ نیند ہی کیوں نہ ہو، اس لیے نیند کو ضروری قرار دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں نیند بھی کی ہے، آرام بھی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کے راستے کو چننے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سختی کر کے عبادات کی طرف لے کے جائیں، جیسے ربانیت تھی اس دور کے اندر۔ پہلے زمانے میں اسلام میں ایسی تنہائی کو، ایسے ظلم کو، ایسے ستم کو منع کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال کے عبادت کرو۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ تم پاک و پاکیزہ ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں، تمہارے جسم کو راحت ہو، تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، اور تم اچھے طریقے سے تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچو۔ اسی لیے مسجد میں آنے کا جو حکم ہے کہ دوڑ دوڑ کے مسجد میں نہ ہو، یا تو اپنا ٹائم پہلے رکھ لو کہ 5 منٹ 10 منٹ ہے کہ میں نے مسجد میں آنا ہے، لیکن آپ دوڑتے ہوئے آئیں گے، سانس پھولا ہوا ہوگا، پسینہ بہہ رہا ہوگا، بعض کے پسینے سے بو آتی ہے، وہ جب دوڑیں گے پسینہ بہے گا، کپڑے بھی خراب ہوں گے اور سانس بھی پھولا ہوگا، آپ کا خشوع و خضوع ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یعنی عزت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، پروقار طریقے سے چلتے چلتے آرام سے مسجد کی طرف آ رہے ہوں ذکر کرتے ہوئے۔ یعنی اسلام کے اندر جو ہے ہمیں میانہ روی ملتی ہے، اعتدال ملتا ہے، عبادت کرنے کا وہ بہترین طریقہ ہمیں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ 3 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آئے کہ آپ کے گھر والوں سے آپ کی عبادت کا حال پوچھتے ہیں، اور جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے، ان کی بات یہ پہنچی، ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے، میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو رات میں کچھ وقت سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اور آپ یہ اکثر علماء سے سنتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ حدیث کا جو اصل یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے، وہ یہ ہے۔ اس موقع کے اوپر آپ نے یہ ارشادات فرمائے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تو عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ آپ اس چیز سے یعنی صحابہ کو پھر تلقین کی کہ آپ ایسی قسم کی باتیں نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وہ عمل کیا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔